مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے روت کے بارے میں جانیں گے۔ روت کا کردار۔ نام کا مطلب دوستی، شوہر مہلون، بوئز ساس نومی، قوم موابی، رہائش مواب کے بعد بیت الحم۔ روت کا ذکر بائبل مقدس میں 13 مرتبہ ہوا۔ بائبلی صفت موابی عورت جو یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہوئی۔ روت لعنت سے برکت میں استثنا 23 باب اس کی 3 آیت میں کہا گیا تھا کہ موابی خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ روت 10ویں پشت کے بعد تھی۔ زندہ ایمان رکھنے والی روت ایک پاک دامن اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اس نے آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ نومی کے خدا اور اس کے لوگوں کو قبول کیا۔ یوں ایک لعنتی قوم کی عورت اپنے ایمان کے باعث اسرائیل نسل میں شامل ہوئی۔ موابی ناجائز رشتے سے پیدا ہوئی نسل ہے جس کا ذکر ہم پیدائش 19 باب 36 تا 37 آیت میں دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل یہودی مورخ اپنی قوم کا شجرہ نسب لکھتے ہوئے کبھی بھی عورت کے نام شامل نہیں کرتے تھے، لیکن متی رسول نے یسوع مسیح کا نسب نامہ لکھتے ہوئے دیگر عورتوں کے ہمراہ خصوصیت کے ساتھ روت کا نام لکھا۔ روت کی کتاب۔ روت کے نام پر کتاب۔ بائبل مقدس کی یہ واحد کتاب ہے جو کسی غیر قوم کی عورت کے نام پر ہے۔ روت قاضیوں کے دور سے تعلق رکھتی تھی اور اس دور میں یہودی قوم محبت سے خالی اور گناہ کی طرف مائل تھے، لیکن روت غیر قوم سے تعلق ہونے کے باوجود پاک دامنی، خلوص اور ساس شوہر اور خدا سے محبت کا اچھوتا کردار ہے۔ روت کی کتاب کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قاضیوں کے دنوں میں کال پڑا تو ابی ملک اپنی بیوی اور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بیت الحم سے مواب آیا۔ وہاں اس نے اپنے بیٹوں کی شادی موابی عورتوں سے کی۔ ایک کا نام غزالہ اور دوسری کا نام روت تھا۔ نومی کا شوہر اور اس کے دونوں بیٹے مر گئے، چنانچہ وہ اور اس کی دونوں بہویں شوہر سے محروم ہو گئیں۔ نومی اپنی دونوں بہوؤں کو اپنے اپنے میکے لوٹ جانے کو کہتی ہے، جس کا ذکر ہم روت باب 1 اس کی 8 تا 9 آیت میں دیکھتے ہیں۔ تم دونوں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور خداوند تم پر رحمت کرے۔ مگر وہ دونوں بلند آواز میں رونے لگی اور کہا، ہم تیرے ساتھ تیرے لوگوں کے پاس جائیں گی۔ تب نومی نے کہا، میری بیٹیوں، میں تم سے زیادہ تلخ ہوں کیونکہ خدا کا ہاتھ میرے خلاف ہے۔ تب عرفہ نے اپنی ساس کو چوما اور چلی گئی۔ روت نومی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تب روت نے نومی سے کہا، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ نومی اور روت نے اکٹھے بیت الحم کا سفر کیا، جس کا ذکر ہم روت 1 باب 18 تا 19 آیت میں دیکھتے ہیں۔ نومی بیت الحم کے لوگوں سے مل کر انہیں اپنا دکھ سناتی ہے۔ بیت الحم کی عورتوں نے کہا، یہ نومی ہے، اور نومی نے کہا، مجھے نومی نہیں بلکہ مارا کہو، کیونکہ قادر مطلق نے مجھے بڑی تلخی دی۔ روت بوئز کے کھیت میں بالیاں چننے جاتی ہے، جو ابی ملک کے خاندان کا ایک مالدار اور طاقتور آدمی تھا۔ بوئز اپنے ملازموں سے روت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ملازم کہتے ہیں، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کی سرزمین سے آئی۔ تب بوئز اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ روت کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ تب روت بالیاں چن کر اپنی ساس کے لیے لاتی ہے، اور نومی روت کو بوئز سے شادی کرنے کے بارے میں مناتی ہے، جس کا ذکر روت 3 باب اس کی 1 تا 15 آیت میں دیکھتے ہیں۔ کہتی ہے، بیٹی، میں تیرے آرام کی خواہش مند ہوں تاکہ تیرا بھلا ہو۔ جیسا نومی نے کہا روت نے ویسا ہی کیا۔ اور جب آدھی رات کو بوئز اٹھا تو روت کو اپنے قدموں میں لیٹا دیکھا تو گھبرا گیا اور کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں روت ہوں۔ وہ بولا، خداوند کی طرف سے تو مبارک ہے اے بیٹی، کیونکہ تیری پچھلی مہربانی پہلی سے زیادہ ہے، کیونکہ تو میرے نوکروں کے پیچھے نہیں گئی۔ مت ڈر، تو جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ تب بوئز روت
کے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ بوئز روت کو جو کہ 6 پیمانے ناپ کر دیتا ہے۔ بوئز نومی کے نزدیک کے قرابتی سے روت کی بات کرتا ہے۔ قرابت کا مطلب یعنی نکاح کرنا۔ نومی کا قرابتی روت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جس کا ذکر ہم روت باب 4 میں دیکھتے ہیں۔ اور اس آدمی نے 10 بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر انکار کیا کہ میں مرحوم کی بیوی کو نہیں لے سکتا کہ میری میراث خراب ہوگی۔ اور اسرائیل میں ولدیت مستقل کرنے کے لیے ایک قدیمی رسم تھی کہ آدمی اپنی جوتی اتارتا اور اپنے ہمسائے کو دے دیتا، اور اس شخص نے اپنی جوتی اتار ڈالی۔ بوئز روت کو بیاہ لیتا ہے۔ خدا بوئز اور روت کو بیٹے کی برکت دیتا ہے، اور انہوں نے اس کا نام عبید رکھا، اور نومی بچے کی دایا بنی۔ روت اپنی زندگی میں راست بازی اور وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ چلی، اور خداوند نے اس کو تازگی بخش زندگی دی۔ اور جب اس نے خداوند کا اقرار کیا تو خداوند اس کے سفر میں اس کے ساتھ چلا۔ آج روت کا کردار ہم سے بات کرتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں وفاداری اور راستی سے چلیں گے تو خدا ہمیں تازگی بخش زندگی عطا کرے گا، اور ہم بھی روت کی مانند وہ راستہ چنیں جو بیت الحم کی طرف جاتا ہو، بیت الحم یعنی روٹی کا شہر۔ اور ہم بھی اپنی برکت حاصل کرنے کے لیے وفاداری اور راست بازی سے چلے جیسے روت اپنی زندگی میں چلی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔